ہم آپ کو لے چلیں گے پشاور، جہاں وزیر اعظم تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی افراتفری نہیں مچی۔ عموماً ایک معاشرے میں جب قانون ختم ہوتا ہے تو وہاں لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بڑی آپ سب کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کو آپ کا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور یہ شو بھی کرتا ہے کہ ایک جو پرانا نظام چل رہا تھا قبائلی علاقے کا، جب سے یہ جنگ نہیں مسلط کی گئی 9/11 کے بعد، تو ایک وہ ایسا نظام تھا جس سے امن تھا۔ پرانے نظام میں قبائلی علاقے کے اندر بنسبت جو باقی پاکستان میں حالات تھے، قبائلی علاقے میں جرم ہوتے ہی نہیں تھے یا بہت کم جرم تھے۔ اگر انصاف تھا تو فوری اور سستا انصاف تھا، لوگوں کو تھانے کچہری کے چکر نہیں لگانے پڑتے تھے۔ تو میں اب جو ہم نیا نظام لے کے آ رہے ہیں، اس نظام کی اس کے اوپر جو شاہ فرمان نے بات کی کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بالکل آپ کے پرانے نظام کے ساتھ ساتھ چلے۔ جو نیا نظام ہو اس کے اندر آپ کی پرانی روایتیں، آپ کی ٹریڈیشنز، آپ کا رہن سہن، آپ کا رہنے کا طریقہ وہ کم سے کم متاثر ہو۔ اور یہ ہماری کوشش ہے کہ جو انصاف کا بھی نظام ہے وہ نہ ہو جو کہ جب دیر اور سوات کے قبائلی لوگ جب وہ پاکستان میں ضم ہوئے تھے اور جب ان کا پرانا نظام ختم ہوا تو وہاں بہت افراتفری بچی، وہاں جرم بڑھ گئے، کیونکہ جو نیا نظام تھا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پرانے نظام سے جو نئے نظام پہ جانا وہ اتنا بڑا فاصلہ تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ تو ہماری اب پوری کوشش ہے کہ اس سے جو ہم نے سبق سیکھے ہیں، اس بار جو نظام ہم لے کے آئے اور جس کو ہم نے قبائلی یہ کے پی میں پچھلے 5 سال ٹرائی بھی کیا، جس کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ ایک ہر ڈسٹرکٹ کے تھانے میں ایک جرگہ بیٹھتا ہے، لوگ آتے ہیں اور ان کو وہ انصاف مل جاتا ہے۔ تو یہی ہم قبائلی علاقے کے اندر جو ضم ہوا ہمارے ساتھ، اس میں بھی ہم یہی لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کا ایک جرگہ بیٹھے، آپ لوگ آئیں اور آپ اسی طرح جو آپ کے پرانا نظام کے قریب یہ چیز ہے کہ لوگوں کو مفت انصاف ملے اور فوری انصاف ملے۔ دوسری چیز جو ہم بلدیاتی نظام ہے وہ بھی آپ کے پرانے نظام سے بڑا قریب ہے، کیونکہ جو بلدیاتی نظام ہم لے کے آ رہے ہیں اصل میں وہ قبائلی علاقے میں ہمیشہ چلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر گاؤں اپنے فیصلے کرے گا، ہر گاؤں کو اختیارات، ڈائریکٹ فنڈز جائیں گے۔ اور یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف نے یہاں پختونخوا میں ولیج کاؤنسل شروع کی تھی۔ اب یہ ہم پنجاب میں بھی یہ نظام لے کے آ رہے ہیں کہ ایک گاؤں مکمل طور پہ اپنے فیصلے کرے گا اور گاؤں کو ڈائریکٹ فنڈز جائیں گے پروونشل گورنمنٹ سے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے ڈسٹرکٹ میں جائے گا، پھر ڈسٹرکٹ سے یونین کاؤنسل پر نیچے گاؤں میں، ڈائریکٹ گاؤں کے اندر پروونس سے سیدھا فنڈ جائے گا۔ اور یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کے پرانے نظام کے بڑا قریب ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اب امید رکھتا ہوں کہ یہ تھوڑا مشکل، جب یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا اور یہ ہے بھی بڑا مشکل کام کہ ایک قبائلی علاقے کا نظام چلا آ رہا ہے بالکل مختلف، پاکستان میں 70 سال سے ایک بالکل مختلف نظام ہے، قانون مختلف ہے۔ تو یہ جو ضم قبائلی علاقہ ہو گیا ہے پختونخوا سے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ یہ آسان ہے، اس پہ مشکلات آئیں گی، مسئلے آئیں گے، لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ایک مسلسل ایک کمیٹی ہوگی جو مسلسل بیٹھ کے آپ کے مسئلے حل کرتی جائے گی۔ جس طرح بھی کوئی مسئلہ آئے وہ آپ کے ساتھ مشاورت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے مشاورت سے ہم وہ مسئلے حل کریں گے۔ اور آنے والے دنوں میں یہ جو اب الیکشنز آ رہی ہیں، اس کے اندر الیکشنز میں بھی ایک قبائلی علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک کامیابی ہوئی، جو کہ ہماری پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا کہ قبائلی علاقے کی سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ اور یہ جو سیٹیں بڑھی ہیں، یہ پہلی دفعہ قبائلی علاقے کو وہ نمائندگی ملے گی جو ان کو کبھی پہلے نہیں ملی۔ پوری طرح قبائلی علاقہ کی نمائندگی ہوگی فیڈرل پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پروونشل پارلیمنٹ کے اندر بھی۔
اور اس طرح جو مشکلات کا سامنا قبائلی علاقے کے لوگوں کو کرنا پڑا، یہ جو دہشت گردی کی جنگ تھی، اس میں سب جو مشکلات اور جو مصیبتیں اور جو نقل مکانی کرنی پڑی، میں نے ایک چیز مجھے احساس ہوا کہ جب وہ نقل مکانی کر رہے تھے اور جو مشکلات کا سامنا تھا، اوپر سے ڈرون اٹیکس تھے، کوئی بھی قبائلی علاقے کی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، آواز ہی نہیں تھی قبائلی علاقے کی لوگوں کی۔ تو اب یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ کے علاقے کی بھی پوری آواز ہوگی۔ اتنا بڑا جب صوبہ ہوگا تو اس کی ایک بڑی طاقت ہوگی، اس کی آواز ہوگی، تو کبھی انشاءاللہ وہ جو آپ کے برے حالات ہیں وہ کبھی آگے سے نہیں ہوں گے۔ میں آپ سب کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پھر سے پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بتائیں کہ وزیر اعظم پشاور میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے۔